لہو سے لا جو رن میں علی کا لال ہوا لہو سے لال جو رن میں علی کا لال ہوا عجب غفور جراحت سے تن کا حال ہوا بہا جو زخموں سے خون جس میں شے نے ڈھال ہوا سنبھلنا زی پر اسے محال ہوا حسین امام تو گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے حسین امام تو گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے قریب آ کے ادو برچھیاں لگا آنے لگے لہو سے لال جو رن میں ایک سلام پڑھ چکا ہوں آپ اور سلام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے سنی شاعر ہیں ماجد دولت، ان کا کہا ہوا سلام ہے آپ حضرات کی خدمت میں میں پہلے بھی نعرہ سلوات نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ
نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں تو پھر ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ تو پھر ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی جہاں علی ہے وہاں لا الہ الا اللہ جہاں علی ہے وہاں لا الہ الا اللہ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا تھا کس نے کہا لا بطور خاص الا اللہ درے بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد درے بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد وہ ہو رہا تھا دھواں لا الہ الا اللہ وہ ہو رہا تھا دھواں لا الہ الا اللہ جہاں حسین
باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون درود پڑھ دے محمد بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، سورہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کے اور انسانیت کے مقصد خلقت کو، بلکہ انسان و جنات ہر ایک کے مقصد خلقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ عزیزان گرامی، عبادت کسے کہتے ہیں اور عبد کون ہوتا ہے، اور اس عبادت میں اور عبد میں کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا عظمت ہے، تو عبد کے سلسلے میں جس زمانے قدیم میں عبد کہتے ہیں غلام کو، جب غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے یعنی عبد کسے کہتے ہیں؟ جب غلام خریدے جاتے تھے تو ایک شخص غلام لینے کے لیے بازار میں گیا، جہاں غلام بکتے تھے، مالک سے جا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک غلام چاہیے۔ ایک غلام آیا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ کیا کر لیتے ہو؟ میں یہ کر لیتا ہوں۔ کیا کھاتے ہو؟ میں یہ کھاتا ہوں۔ کیا پہنتے ہو؟ میں یہ پہنتا ہوں۔ غلام نے ساری باتیں بتا دی۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے نے بھی کہا کہ مجھے اس فن میں مہارت ہے۔ غلام رکھے بھی جاتے تھے فن کے حساب سے، جیسے اب چونکہ بات کہیں سے کہیں اور چلی جائے گی، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ اس نے کہا کہ یہ غلام کس لیے چاہیے، کیا کر لیتے ہو؟ اس نے اپنا کچھ اور بتایا۔ اسی طریقے سے تمام غلام آتے گئے اور وہ اپنا فن، اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنی خوراک، اپنا لباس، اپنا فن، اپنا ہنر، اپنا نام سب بتاتے تھے۔ اس نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ کہا آپ کوئی غلام بچائے؟ کہا ہاں ایک اور ہے، لیکن وہ بہت ہی لاغر اور کمزور سا ہے۔ کہا اسے لے کے آؤ۔ اسے بلایا، اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ غور سے سماعت فرمائیے گا عزیزان گرامی، توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی تک جتنے غلام آئے انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنا فن بتایا، اپنے غذا، لباس سب بتایا،
لیکن اب یہ جو آخر میں آیا یہ بہت ہی کمزور سا ہے. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو رکھ دیجئے. پہنو گے کیا؟ کہا جو کپڑا دے دیجئے گا. کھاؤ گے کیا؟ کہا جو کھانا دیجئے گا. کرو گے کیا؟ کہا کہ جو آپ حکم کریے گا. اس کے ہاتھوں سے پیسوں کی تھیلی گر گئی. کیا ہے میرے معبود، اگر میں تیرا اس طرح عبد ہو جاتا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عبد کسے کہتے ہیں اور عبد کی کیا منزل ہوتی ہے کہ عبد بندہ ہو جائے. انسان علیہ السلام عبد انسان بندہ ہو جائے، پھر انسان کا اپنا کچھ نہیں رہتا ہے. اپنا کچھ نہیں رہتا ہے، نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی تمنا ہوتی ہے، نہ وہ غذا ہوتی ہے، نہ اس کا لباس ہوتا ہے. جو اللہ نام رکھ دے انسان وہ نام رکھ لیتا ہے. جو اللہ دے دے اللہ کے نام پر وہ شکر کرتا ہے. جس عالم میں بھی ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے، وہ شکر پروردگار کرتا ہے. پانچویں امام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے جابر سے پوچھا کیا ہے جابر؟ آپ نے رسول اللہ جناب جابر رسول اللہ کے صحابی سے پانچویں امام کے پاس سلام لے کر آئے تھے حضرت کا. کہا کیا ہے جابر؟ آپ نے میرے جد بزرگوار رسول اللہ کی زیارت کی، ان کے ساتھ آپ رہے، آپ نے امیر المومنین کی زیارت کی، آپ نے امام حسن کی زیارت کی، ان کے ساتھ رہے، آپ امام حسین کے ساتھ رہے، میرے بابا کے ساتھ رہے. اب یہ بتائیے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب جابر نے فرمایا کہ فرزند رسول اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں بیماری کو صحت پر فوقیت دیتا ہوں، میں موت کو حیات پہ فوقیت دیتا ہوں، میں غربت کو ثروت پہ فوقیت دیتا ہوں. کہا جابر تم نے 5 معصوموں کی صحبت اختیار کی، 5 معصوموں کے ساتھ رہے، تم اس نتیجے پہ پہنچے ہو. لیکن یاد رکھو ہم کس نظریے پہ پہنچے ہیں. اللہ اگر ہمیں زندہ رکھے تب بھی اس کا شکر ہے، اللہ اگر موت دے دے تب بھی اس کا شکر ہے، اللہ اگر مریض رکھے تب بھی اس کا شکر ہے، اللہ اگر ہمیں صحت دے تب بھی اس کا شکر ہے، اللہ اگر ہمیں غریب رکھے تب بھی اس کا شکر ہے، اللہ اگر امیر رکھے تب بھی اس کا شکر ہے. انسان کو ہر عالم میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک عالم دین تھے علامہ سید عباس حسینی کاشانی، میں نے بھی ان کی زیارت کی، اور وہ آخر وقت میں ایک بار ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں نے ان کی زیارت کی. نہایت بیمار، گھر کے اندر بھی ان کا وہی بیڈ لگا تھا جو اسپتالوں میں ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سب محال تھا. لیکن ایسے عالم میں وہ ہاتھ میں تسبیح لیے یا ذکر زبان پہ تھا. بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد چونکہ ہم لوگ بھی انتقال کے بعد معلومات کرتے ہیں یہ تھے کون، یہ تھے کون. بعد میں جب پتہ چلا کہ ان کو تو آیت اللہ بہجت آ کے ایوب العلماء کہتے تھے، یہ مستقل بیمار رہتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا بیمار رہتے ہیں پھر بھی زبان پہ شکر خدا ہے، مستقل بیماریاں لگی ہوئی ہیں پھر بھی شکر خدا ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنے پروردگار سے ایک وعدہ کیا ہے اور اپنے پروردگار سے ایک دعا کی ہے، پروردگار تجھے جتنی بھی آزمائشیں اور امتحان اس دنیا میں مجھے دینا دے دے، جتنا بھی تجھے مجھے آزمائش اور امتحان دینا ہو، جتنی بیماری دینا ہو سب دے دے، سب کے لیے میں راضی ہوں. لیکن میری ایک تمنا ہے کہ جب میری موت ہو تو میرا مولا علی مجھ سے راضی رہے. جب میری موت آئے تو میرے مولا امیر المومنین مولا علی ہم سے راضی ہوں. یہ ہے انسان کہ ایسے علماء کہ جب انسان عبد کی منزل میں آتا ہے، بندگی کی منزل میں آتا ہے، تو پھر اس کے نزدیک
موت و حیات، غربت و فقیری اور غربت و دولت، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے، ہر چیز اس کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا گیا ہے؟ کس بات کا؟ اولاد آدم سے، مسلمان سے نہیں، شیعہ سے نہیں، مومن سے نہیں، اگر اولاد آدم ہے تو اللہ نے اس سے عہد لیا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، یہ بھی روایت نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں ضعیف روایت پڑھ لی ہو، یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں کسی طرح کا انکار نہیں ہوتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے آخر میں وہ رسالت کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں سورہ یاسین میں ارشاد ہو رہا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا تم سے عہد اس بات کا نہیں لیا گیا ہے، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا، یعنی مجھ پروردگار کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور یہی بندگی پروردگار صراط مستقیم ہے، یہی بندگی پروردگار صراط مستقیم ہے، یعنی صراط مستقیم عبادت شیطان میں نہیں ہے۔ اجا عبادت شیطان کسے کہتے ہیں اور عبادت رحمان کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ نے کہا ہے تو اس روایت کو علامہ مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے 8ویں امام کے وسیلے سے۔ فرماتے ہیں کہ 8ویں امام نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے پورا سلسلہ، اور رسول اللہ نے اور اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی بات سنتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی کسی کی بات سنتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اگر کہنے والا اللہ و رسول کی بات کرتا ہے تو سننے والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھے مجلس سننا کیسے عبادت ہو گئی ہیں؟ کہنے والا اگر اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے تو سننے والا اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اگر کہنے والا اللہ اور رسول سے ہٹ کے بات کرتا ہے، اللہ نے کچھ کہا ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، رسول نے کچھ کہا ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، رسول نے فلاں چیز کو جائز کیا انہوں نے حرام کر دیا، رسول اللہ نے فلاں کو حرام کیا انہوں نے حلال کر دیا، جب ایسی باتیں ہوں گی تو انسان عبادت شیطان کر رہا ہے، عبادت شیطان کر رہا ہے۔ ہمارے 12 اماموں میں سے کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں اور رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ ہمارے 12 امام میں سے ہر امام نے یہی کہا جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا۔ جب انسان امام کی بات کو مانتا ہے یعنی اللہ اور رسول کی بات کو مانتا ہے، جب انسان اللہ اور رسول کی بات کو مانتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن جہاں انسان غدیر کے مکتب سے ہٹا اور غدیر کے مقابلے میں جو باطل خلافت آئی تو وہاں پر یہ کہتے نظر آئے کہ دیکھو اللہ نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا ہوں، رسول نے جائز کیا تھا میں حرام کرتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد تو عزیزان گرامی، یہ ہے عبادت خدا اور یہ ہے عبادت پروردگار کہ اگر انسان اللہ کی، اور یاد رکھیے گا عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے وہی عبادت ہے، روزہ رکھے وہی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتے عبادت کر رہے ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو قعود میں ہیں وہ قعود میں ہیں، جو
کسی مومن کے ساتھ ہیں، وہ مومن کے ساتھ ہیں، جو زوار حسین کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں وہ بھی پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے تبھی عبادت ہوگی، روزہ رکھے تب بھی عبادت ہوگی، وہ نمونۂ عبادت ہے، وہ واجب ہے، اسے انجام دینا ہر حال میں ضروری ہے، لیکن وہ وقتی عبادت ہے کہ دن میں 17 رکعت نماز ہے، لیکن انسان صرف 17 رکعت کا عابد نہ ہو، 17 رکعت کا صرف بندہ نہ ہو، بلکہ انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت پروردگار میں ہو، بندگی پروردگار میں ہو۔ اللہ اور رسول نے کہا ہے کیسے اٹھنا ہے ویسے اٹھے، جیسے بیٹھنا ہے ویسے بیٹھے، جیسے کہا ہے چلنا ہے ویسے چلے۔ جب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے تو وہ عبادت کامل ہوتی ہے، وہ بندگی کا کمال ہوتا ہے، وہ بندگی کا کمال ہوتا ہے، ورنہ وہ سے یعنی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت پروردگار میں ہو۔ جیسے یعنی جو امام کا نقش قدم ہے اسی پہ چلے، وہی عبادت پروردگار ہے، وہی عبادت پروردگار ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ ایک دن جناب ابو ذر نے مولا امیر سے کہا، مولا لوگ کہتے ہیں کہ سلمان آپ سے زیادہ نزدیک ہیں، سلمان آپ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ جناب ابو ذر وہ ہیں کہ جو محبت علی میں بھوک و پیاس کی شدت میں دنیا سے گزر گئے، جو محبت علی میں مدینہ چھوڑنا پڑا، ربضے کے جنگل میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ مولا نے فرمایا نماز کے بعد بتاؤں گا۔ یہ نماز کا انتظار کیا، جناب ابو ذر چلے، مولا علی بھی چلے، اور ساتھ میں جناب سلمان بھی ہیں۔ اب یہ چلے جا رہے ہیں، تھوڑی دور چلے، جناب ابو ذر سوچ رہے ہیں کہ اب جواب دیں گے تب جواب دیں گے۔ جب کافی تھوڑی دور چل دیے تو جناب ابو ذر نے کہا مولا آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہا کہ کس چیز کا؟ کہا آپ نے کہا تھا نماز کے بعد جواب دیں گے۔ کہا ابو ذر ہم کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر، یہ بتاؤ کتنے لوگ ادھر سے آئے ہیں، تم کیا دیکھ کے بتاؤ گے؟ مولا یہاں پہ جو نقش قدم ہیں وہ 2 لوگوں کے۔ کہا آئے کتنے ہیں؟ کہا 3۔ کہا کس کے نقش قدم ہیں؟ کہا کہ آپ کا نقش قدم ہے، میرا نقش قدم ہے۔ کہا آئے تو 3 ہیں، سلمان بھی ہیں۔ کہا مولا سلمان نے تو آپ کے نقش قدم پہ قدم رکھا ہے، سلمان نے تو آپ کے نقش قدم پہ قدم رکھا ہے۔ جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے، یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز میں روزے میں، ورنہ نماز کے لیے تو ایسا بھی ہے کہ امر آج سے امیر شام نے کہا کہ اگر علی آ جائیں یہاں تو تم کیا کرو گے؟ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ حاکم شام کہتا ہے کہ اگر علی آ جائیں شام میں تم کیا کرو گے؟ کہا نماز تو علی کے ساتھ پڑھوں گا لیکن کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نماز تو علی کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ لطف نماز وہیں ملے گا، لیکن وہاں پہ جو کی سوکھی روٹیاں ملیں گی، حرام کا کھانا یہیں ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وہاں۔ تو ایسے تو نمازی سب ہیں، لیکن وہ تو صرف نماز کی حد تک ہے، لیکن سلمان صرف یہ 5 رکعت کے 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں، بلکہ سلمان کی پوری زندگی امیر المومنین کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزر گئی ہے، نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزر گئی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ھذا صراط مستقیم، جو بھی ہماری عبادت کرے گا، یعنی زندگی کا لمحہ لمحہ، آپ دیکھیے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ حلال ہے قیامت تک، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ قیامت تک حرام ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انداز بدل جانے سے وہ چیز جائز ہو جائے گی یا انداز بدل جانے سے وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اگر تاش کا پتہ حرام ہے تو جس طرح سے باہر اس کی ہارڈ کاپی حرام ہے، اسی طرح سے موبائل کی سافٹ کاپی بھی اس کے لیے حرام ہے۔
آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے، جائز نہیں ہے موبائل پہ چلانا۔ یہ باتیں شاید بہرحال غیر مناسب ہوں کہ مجلس میں یہ سب پڑھا جا رہا ہے، لیکن بھائی جب مجلس کے علاوہ آپ لوگ ملیے گا کہاں ہمیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر وہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ آپ اس کی ہارڈ کاپی ہو، کاغذ پہ ہو، اور چاہے وہ موبائل پہ ہو، لیپ ٹاپ پہ ہو، جو حرام ہے گیم وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کے لیے واضح کر دوں کہ صراط مستقیم بھی واضح ہو جائے، صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم سے انسان کیسے گزرے گا؟ مشہور ہے واقعہ، ایک بار ہارون نے اپنے دربار میں پوچھا کہ صراط مستقیم سے لوگ کیسے گزریں گے، کیا ہے صراط مستقیم؟ اب دربار میں جتنے لوگ سے سب نے کہا سرکار جو آپ کا راستہ وہی صراط مستقیم ہے۔ دربار کے جتنے تھے سب نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ درباری جتنے تھے، چاہے وہ علماء ہو چاہے حکماء ہو، جتنے بھی ہوں، سب اس بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پہ خلیفہ ہارون رشید ملعون چل رہا ہے۔ ہارون رشید ملعون چل رہا ہے، اور یہ ہارون وہ ملعون ہے کہ اس نے سب سے پہلے قبر حسین پر حملہ کیا تھا، اسی نے یہ بدعت رائج کی تھی جس کو متوکل عباسی نے پروان چڑھایا اور جس کے اوپر درپے ہیں آج کے داعش۔ یہ وہ ہارون ہے، ہارون رشید۔ یہ چاہتا ہے، پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سب نے کہا صراط مستقیم۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بہرحال کہا کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ کہا صراط مستقیم یعنی آپ کا راستہ۔ جناب بہلول سے پوچھا کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ جناب بہلول نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ کہا کل بتاؤ گے؟ کہا ہاں کل بتاؤں گا۔ کہا کیسے بتاؤ گے کل؟ کہا کچھ چیزیں منگا لو میں کل بتا دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا لکڑی منگا لینا، ایک بڑا برتن منگا لینا، پانی کھولا لینا، میں آ کے بتا دوں گا۔ کہا صراط مستقیم سے اس چولہے اور گرم پانی اور کھولتے پانی کا کیا لینا دینا؟ کہا میں بتاؤں گا کل آ کے۔ ادھر جناب بہلول دوسرے دن آئے، ادھر چولہا پہ پانی چڑھا ہوا ہے۔ جب پانی کھولنے لگا کہا ہارون آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ پہنچے، پیر رکھا، پاؤں رکھا، پانی کے اندر کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میرا نام بہلول ہے، میں بغداد کا رہنے والا ہوں، میرا لباس اون کا ہے، میرے پاس ایک درہم ہے جس سے میں روٹی خریدوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کے باہر آ گئے۔ کہا چلیے آپ بھی بتائیے اپنے بارے میں، آپ بھی چلیے بتائیے اپنے بارے میں۔ ہارون نے ایک پیر رکھا، کہا میرا نام ہارون، میرا کھانا اتنا کہا تھا فوراً باہر۔ کہا یہ کیا ہوا، کیوں باہر چلے آئے؟ کہا کہ اے بہلول تمہارا کھانا ایک روٹی ہے، تمہارا لباس اون کا ہے، تم نے بتا دیا، میں 80 قسم کا لباس پہنتا ہوں، 200 قسم کا کھانا کھاتا ہوں، اگر میں وہاں بتانے لگا میں تو جناب بہلول نے کہا یاد رکھنا صراط مستقیم یہی ہے جو سبک ہوگا، جس کے پاس جس کا حساب جو اپنا حساب جلدی دے دے گا وہ صراط مستقیم سے جلدی گزر جائے گا، جو جلدی حساب دے دے گا وہ جلدی گزر جائے گا۔ جناب سلمان فارسی جب مدائن میں
سیلاب آیا ہے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا سب لوگ اپنا سامان لے کر چلے جاؤ پہاڑ کے اوپر، پہاڑ پہ تمہیں نجات مل جائے گی، کیونکہ پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ ولی خدا کے گورنر ہیں جناب سلمان، ان کے حکم کے تابع ہیں۔ جناب روایت کہتی ہے سب سے پہلے جو پہاڑ کے اوپر گئے وہ جناب سلمان تھے۔ ایک چٹائی بغل میں دبائی، لوٹا لیا، قرآن لیا اور چلے گئے۔ بقیہ لوگوں سے کہہ رہے جلدی آؤ، اب یہ سامان سمیٹنا، وہ سامان سمیٹنا۔ کہا دیکھو آخرت میں بھی یہی ہوگا، آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ جناب سلمان نے دعوت کی جناب ابوذر کی۔ جناب ابوذر، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب ابوذر بھوکے رہے ہیں لیکن حرام کی دولت نہیں لی ہے، بھوکے رہے ہیں لیکن حرام کی دولت نہیں لی ہے جناب ابوذر نے۔ تیسرے حاکم نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ پیسہ لو اور جا کے ابوذر کو دے دو، اگر ابوذر لے لیں گے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ آیا وہ لے کے، کہا نہیں لوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ بڑے باعظمت صحابی ہیں۔ رسول نے کہا ابوذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہ اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے۔ کہا بندے خدا تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں غلام ہو جاؤں گا۔ نہیں قبول کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب ابوذر نے انکار کیا ہے پیسوں کا، اس وقت ابوذر 3 دن کے بھوکے تھے۔ ابوذر 3 دن کے بھوکے تھے، لیکن اس بھوک میں بھی مال حرام سے دور رہے۔ ایسا نہیں ہے تھوڑی سی رشوت لے لیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مال حرام جہاں گیا وہیں پر انسان کے اعمال برباد ہونے لگتے ہیں، انسان قتل حسین تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا انکار بھی کرتا ہے تو مال حرام کھا کے، رسول کا انکار کرتا ہے تو مال حرام کھا کے، قتل حسین پہ بھی آتا ہے تو مال حرام کھا کے۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے یہ سب مال حرام سے پیٹ بھرا ہوا تھا ان کا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کہ تھوڑا سا لینے میں کچھ نہیں ہے، اتنی تو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، گورنمنٹ کی اجازت سے نہیں چلے گا، اللہ کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنا مجلسوں کے اوپر کیوں خرچہ ہو رہا ہے، اتنا عزاداری کے اوپر کیوں خرچہ ہو رہا ہے، اتنا اور چیزوں کے اوپر کیوں، دین کے اوپر کیوں خرچہ ہو رہا ہے، اس میں دیکھیے رسم و رواج کو نہ لائیے دین کے، اور عزاداری پہ کیوں خرچہ نہیں، عزاداری پہ بالکل کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ عزاداری پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ کریے خرچ۔ عزاداری میں آپ نہ کہیے کہ اس میں اسراف ہو رہا ہے، عزاداری میں نہ کہیے کہ اس میں اسراف ہو رہا ہے، بلکہ آپ جو دوسری حرام چیزیں ہیں، جو رسمیں چل رہی ہیں حرام کی، اس کے اوپر آپ روک تھام لگائیے۔ شادیوں کی ناجائز رسموں کو ختم کریے، اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو سماج سے چوری چماری کو ختم کریے، اگر ختم کرنا ہے تو پھر وہ ڈکیتی کو ختم کریے، اگر ختم کرنا ہے تو رشوت خوری کو ختم کریے، اگر ختم کرنا ہے تو جتنے بھی حرام کی چیزیں ہیں اسے ختم کریے۔ آپ دین کے معاملے میں نہ یہ کہ عزاداری میں اتنا ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو یہ عزاداری وہ ہے کہ جو روح و جان ہے۔ جناب ابوذر نے انکار کر دیا، جناب سلمان نے ان کو بلایا تھا اپنے یہاں دعوت پہ، اور یہ ایسا احتیاط ہے، دیکھیے کیسی احتیاط ہے خاصان خدا کی۔ یہی جناب بہلول کے پاس جب وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب لے کر آئے ہیں دسترخوان، ہارون نے بھیجا کہ جاؤ ابوذر کو دے دو۔ ابوذر سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، جناب بہلول سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ جناب بہلول کے پاس ہارون نے بھیجا تھا، بہلول سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، کہا یہ لے لو، کہا جا کے باہر نجس العین جانور کے سامنے ڈال دو۔ کہا خلیفہ نے بھیجا ہے، کہا آہستہ بولو ورنہ وہ بھی نہ کھائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کہا آہستہ بولو وہ بھی نہیں کھائے گا۔ تو یہ ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ ہے
کہ انسان کس طرح ہے۔ کربلا میں جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، وہ کیوں آئے تھے؟ عمر ابن سعد کیوں آیا تھا؟ صحابی رسول کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، آیا تھا جب وہ قتل حسین کے لیے جا رہا تھا، اس کے رشتہ دار قبیلے والے سب آ کے اس کو روکنے کے لیے آئے تھے، منع کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا نہ جا، کہا رات بھر سوچوں گا پھر بتاؤں گا۔ ایک طرف میں جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ جو امام حسین کی نصرت میں ہے، دوسری طرف جہنم ہے لیکن جنت ادھار ہے، لیکن دوسری طرف قتل حسین ہے کہ جس کے بدلے میں شہر رے کی حکومت ملے گی جو کہ نقد ہے۔ رات بھر سوچتا رہا، صبح ہوئی جہنم کا فیصلہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی رات بھر سوچے تو ہمیشہ حری بن جائے۔ انسان کا ظرف کیسا ہوتا ہے، کیسی ظرف ہوتا ہے، کیسی اس کی طینت ہوتی ہے۔ رات بھر سوچتا رہا لیکن جہنم تک پہنچ گیا وہ۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جناب امام حسین، اور کبھی تاریخ کربلا کو پڑھیے، شہدائے کربلا کے حالات پڑھیے، شہدائے کربلا کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا شہدائے کربلا کون تھے، کیسے تھے۔ شہید کربلا جناب انس کاہلی پہنچے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، جنگ بدر میں بھی شرکت کی ہے، تو کم از کم اس وقت 80 برس کے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ہمارے ساتھ سے آپ صحابی رسول ہیں، جا کے بات کریے۔ جنگ بدر میں شرکت کی ہے جناب انس کاہلی نے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، تو کم از کم 18-20 سال کی عمر رہی ہوگی جنگ بدر میں، تو اس وقت 80 برس کے۔ کہا جا کے آپ بات کریے۔ جب یہ پہنچے ہیں جناب انس عمر ابن سعد کے خیمے میں پہنچے اور جا کے چپ چاپ بیٹھ کر عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تو آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ جناب انس صحابی رسول بھی ہیں، شہید کربلا بھی ہیں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں نے رسول اللہ کا انکار کر دیا؟ کیا میں نے رسول کا انکار کر دیا؟ کیا میں نے قرآن کا انکار کر دیا؟ شہید کربلا کون ہوتا ہے؟ کربلا میں امام حسین کا ناصر و مددگار کیسا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا۔ امام حسین کا انکار کے مقابلے میں آیا ہے، کہا کہ اگر تو مسلمان ہے تو پھر قتل حسین پہ کیوں آیا ہے؟ جناب انس نے یہ بات کہی، جناب انس کا کہنا تھا، لیکن عمر ابن سعد نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو بھی حسین کا قاتل ہے جہنم اس کا مقدر ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ ایام اسیری اہل بیت کے ایام، اہل بیت کی اسیری کے ایام، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جو ہم مصائب امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے، مصائب اہل بیت سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یہاں وہ بیویاں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے لال کی قربانیاں پیش کی۔ سوچیں عزیزوں کہ ایک جانب وہ بیویاں اگر کسی کا بیٹا دنیا سے گزر جائے تو لوگ کتنا اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ سوچیں کہ وہ علی اصغر جیسا معصوم جس کے چلے جانے سے جناب ام رباب کی گود اجڑ گئی ہے، گود اجڑ گئی ہے، ان کو کیسے نہ یاد کریں گے جناب علی اصغر۔ ہاں عزیزوں، یہ علی اصغر کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں علی اصغر۔ خطیب نے خواب میں دیکھا کربلا معلیٰ میں کہ امام حسین علیہ السلام زری کے باہر تشریف لائیں، آپ کا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ انہوں نے مجلس کی دوسرے دن خوب گریا ہوا کہ مولا کا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا تو امام کا زخم صحیح ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا مولا آپ کے کل تو آپ بہت زخمی دکھے تھے، آج آپ کے زخم نہیں دکھ رہے ہیں۔
امام نے فرمایا کہ جو تم روتے ہو تمہارے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم ہے، تمہارے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم ہے۔ کہ مولا یہ آپ کے سینے کا زخم ابھی نہیں بھرا، کہا یہ زخم نہیں بھرے گا، کیوں؟ کہا یہ اولاد کا زخم ہے، یہ جوان علی اکبر کا زخم ہے، یہ کم سن اور ننھے علی اصغر کا زخم ہے۔ ہاں عزیزوں، آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام غیرت دار امام فوج اشقیاء کے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں، جن کے قدموں سے زمزم ابل پڑے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، پانی کا آئے ہیں، فرماتے ہیں جناب علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں، فرماتے ان لم ترحمونی فرحموہ ھذا طفل، اے فوج اشقیاء اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کھا سکتے تو اس بچے پہ رحم کھا لو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کربلا کی جلتی ریتی پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے سے لال کو کربلا کی ریتی پہ لٹا دیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا، آؤ اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی پلا دو۔ ہاں عزیزوں، امام نے اس وقت ایک جملہ کہا اور یہ کہہ کے بچے کو گود میں لے لیا، فرماتے ہیں کیف یتلذذ، تم نہیں دیکھتے ہو بچہ کیسے ہمارا تلذی کر رہا ہے۔ عربی ادب میں مچھلی کی 3 کیفیت ہوتی ہے، وہ مچھلی کی جو 3 کیفیت، جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو وہ پھڑپڑاتی ہے، اچھلتی ہے، کودتی ہے۔ دوسری کیفیت جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر وہ اپنے کو کروٹیں بدلتی ہے۔ اور آخری کیفیت، اب جب مچھلی نہ اچھل سکتی ہے نہ کروٹیں بدل سکتی ہے، بلکہ اب آخری کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ صرف اپنے منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، اس کو تلذی کہتے ہیں عربی میں۔ امام فرماتے ہیں میرا لال علی اصغر اتنا پیاسا ہے اپنے ہاتھ پیر بھی ہلا نہیں سکتا، ارے تیر سے شعبہ ننھا سا گلا، روایت کہتی ہے فضا بے عصبی من الحزن الی الحزن، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔